اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جن کے اوپر آپ مشہور تھے، وہ حکمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں، جب انہوں نے آگے لوگوں کو بتائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ اللہ نے ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ لے دی، اور وہ باتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہی چیزیں ہیں جو قرآن کہتا ہے، وہی چیزیں ہیں جو سنت کہتی ہے، یہی باتیں وہ جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہی کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کے سبق میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، اگر 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں تو برا مت مانیے گا، بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ یا بنیہ بنی کہتے ہیں بیٹے کو، اگر اسے ساتھ یہ اور لگی ہے ساتھ تو اے بیٹے میرے انہا بے شک وہ کیا؟ ظلم، خطا، زیادتی، بدی، برائی، کچھ بھی ہو، بے شک وہ ان تاکو، اگر ہو وہ تاکو، تیل ادا کر دیجئے، وہ کا کون سے ہو، مسکالا لفظ کس سے؟ سے کاف لام سکل، ہم وزن، مانند حباتن، حبا کہتے ہیں دانے کو، من خرادلن کہتے ہیں رائی کیا ہوتی ہے؟ سرسوں کا دانہ۔ اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ حقیر چیز کو خردل کہا جاتا ہے۔ اس کی جگہ پہ قرآن میں 2 اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا فتیلہ، اکثر ہم پڑھتے ہیں فتیلہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جو ایک دھاگا سا ریشہ سا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک لفظ یہ وہ نکیرہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ نکیرہ جو جس گڑے میں وہ دھاگا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خردلہ، یہاں پہ اس رائی کے دانے کے برابر مراد یہ ہے کہ کوئی حقیر سے حقیر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہوگی، جیسے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھے گا، ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ کسی کو جاتے ہوئے دیکھ کے ماتھے پہ سلوٹ آ گئی ہوگی، وہ وہاں پہ بھی اکاؤنٹ ہو رہی ہوگی۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دیا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ چلتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ کے اس کو مسکرا دینا اور اس کو اچھا پلیزنٹ جو ہے وہ جیسچر دے دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جو بھی ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہوگی، اے بیٹے بے شک اگر وہ ہو برابر رائی کے دانے کے، سرسوں کے دانے کے، مطلب ہے کوئی حقیر سے حقیر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی، فتکن پھر ہو وہ میں صخراتن، سواد خیرے پتھر، اور پس ہو وہ پتھر میں، او فی السماوات، یا وہ ہو آسمانوں میں، او فی الارض، یا وہ ہو زمین میں، یاتی عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن اگر اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا، وہ لے آئے گا اللہ۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا پیغام دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں او یار کوئی نہیں، چھوٹا یا گناہ کیے گا، یہ جھوٹ بول لیا ایسے ہی خیر ہے، یہ ایسی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہوگی، مطلب سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوگی، حقیر سے حقیر چیز بھی ہوگی، اللہ وہ بھی جو ہے وہ اکٹھی کر کے لے آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا۔ اگر تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ ڈاٹ صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں تو پھر نقطے لگ کے وہ دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سیدھی راہ پہ نہیں رہتا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، اور پھر جب کہا گیا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ پتھر میں گناہ کرتے ہیں ہم، چھپ کے کیڑا کوئی دیکھ رہے گا؟ تو یہاں پہ تو چھپنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلتی ہوئی چونٹی کی آہٹ تک سن سکتا ہے، ان سے تم چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ہر وقت تو یہ 2 کندھوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو لکھتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز۔
تو چاہے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو اور انتہائی رازداری میں کیا گیا ہو، خفیہ طریقے سے کیا گیا ہو کہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، لطیف خبیر، وہ تو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ جب وہ تو اللہ ہے، اللہ نے یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں، یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو وہ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کو علم رکھتے ہیں اس کا، تو کیا ہم ان کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے شولڈرز پہ، ہمارے کندھوں پہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہاں پہ اس سے مراد یہ لی گئی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی، چاہے وہ سیاہ پتھر میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا۔ وہاں پہ تم دیکھو گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ ہے، اور کہیں گے اچھا وہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سورہ جو ہے وہ کاف میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس نے چھوٹی اور بڑی ہر چیز کا احاطہ کیا اور احاطہ کر کے ہمارے سامنے لا کے رکھ دی۔ اس وقت ہم کہیں گے اچھا یہ تو میں نے ایسے ہی کیا تھا، اس کے اوپر تو میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ جیسے آج ہم جو ہے وہ گناہ بے لذت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ جس سے بالذت، جس سے کوئی لذت حاصل ہوتی ہے، کوئی زنا کیا، کوئی شراب پی، کوئی جوا کھیلا، کوئی کچھ کیا۔ ایک وہ گناہ جس کا کوئی لذت نہیں ہے اور ہم بغیر کسی چیز کے جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چلو گناہ کیا، کچھ لے تو لو، جب کچھ لینا بھی نہیں ہے اور گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں اکثر دیا کرتا ہوں اس کی، کہ ہم ہوتے ہیں مغال روڈ پہ اور کہتے ہیں کہ میں بس سوسائٹی کے گیٹ پہ پہنچ گیا، کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں۔ میں کہہ دوں گا کہ جی اگر مجھے 1 گھنٹہ لگنا ہے اور ٹریفک کے اوپر ہے، میں یہاں پہ ہوں، اتنی دیر میں پہنچ سکتا ہوں، باقی اللہ کو پتہ ہے، تو کیا کوئی مجھے جو ہے وہ مار دے گا، میرا سر توڑ دے گا؟ ہم کیوں حقیقت سے کنی کتراتے ہیں؟ اور جب اگر کسی کو میں نے کچھ دینا ہے جس سے ملنا نہیں چاہتا، اس سے پوچھے گا تو میں کہوں گا میں تو حیدرآباد گیا ہوا ہوں۔ تو ہم کیوں اس طرح کے بے لذت گناہ جو ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں؟ کوئی بات کریں گے ہم تو بات کرتے ہوئے ہم بڑھا چڑھا کے اس کو جو ہے وہ بات کر دیں گے، اور اگر کسی نے کوئی کہہ دیا کہ اچھا یار مجھے اتنے پیسوں کی یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہم ساتھ ہی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے بخیل ہو جائیں گے کہ نہیں ہم مر گئے، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں نہیں۔ بھی اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو پیار کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کہہ دو۔ تو یہاں پہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہوگی، مانت کس کے، رائی کے دانے کے برابر، بس اگر وہ ہو پتھر میں چھپی ہوئی، یا وہ ہو آسمانوں میں، یا وہ ہو زمین میں، اللہ اس کو لے آئے گا۔ بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، وہ ذرا سی بات کی جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے، دونوں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے۔ اب یہاں تک تو یہ بات کہہ دی گئی کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ ضرور لینا کہ اللہ جانتا ہے، جہاں بھی ہوگی، پتھر کے اندر چھپی، آسمانوں میں، زمین میں، رائی کے دانے کے برابر، حقیر سی چیز کچھ بھی ہوگی، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، یہ نصیحت ہے۔ یہ نصیحت اس وقت تو بیٹے کو کی گئی، یہ کہا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اللہ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ذرا سی بات سے باخبر ہے، اور اللہ اس بات کو اس دن ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کر نماز کو۔ اب اس وقت کیا شکل تھی؟ جیسی بھی شکل تھی، کیونکہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقمان بہت پہلے کہیں گزرے ہیں، پہلے ہی بات کی گئی اقم الصلاۃ، اب بیٹے نماز قائم کرنا۔ دیکھیے اللہ کا ذکر جاری رکھنا، اللہ کے ذکر میں جو ہمیں اس پنکچولیٹی کے اوپر، جو ہمیں کنسسٹنسی کے اوپر چیز ابھارتی ہے، وہ نماز ہے۔ کہ نماز کہتی ہے ہاں 5 دفعہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ آ کے جھک، اور یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے آ کے جھکنا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوں گے اور پھر مجھے پتہ ہوگا میں نے کیا اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں، کیا وعدے وعید کیے ہیں، تو کچھ تو شرم حیا ہوگی باہر نکل کے، ہم تو وہ بھی کھو بیٹھے ہوئے۔ تو پہلی بات یہاں پہ کی گئی، دوسری بات کی گئی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس طرح کرنا جس طرح کہ اس کو کرنے کا حق ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ چھوڑنا، کوئی کجی نہ چھوڑنا۔ اس کو اقم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ اور پھر یہاں پہ نماز قائم کرنے کے بعد یہ تو ایک بات کہہ دی گئی، اب اس کے بعد نماز قائم کرنا تو ہو گیا اپنی ذات کی حد تک۔ اگلے الفاظ جو ہیں وہ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس کو اپنے آپ تک محدود مت رکھنا،
یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام تم کرتے رہنا. کیسے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرنا بھلائی کا. وَأَنْهَا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں نہیون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، منع کرنا. یہ وول ہے، یہ انہو یا انہو نہیں ہے، یہ انہا. اور روکنا، انل منکر، برے کاموں سے. امر بالمعروف ہے، حکم کرنا بھلائیوں کا اور روکنا منکرات سے، برائیوں سے. مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. علمہ البیان، اس کو بیان کرنا، آگے لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی تلقین کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. یہ سب سے بڑا کام ہے، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے. نماز ہوگی اپنی ذات کی حد تک، اور یہ ہے وہ تبلیغ جس کے لیے جو ہے وہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور بھیج کے پھر پیغام ہر کسی کو دیا کہ امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا. اب بھلائیوں کا حکم کیا ہے؟ کہ جہاں برائی دیکھو اس برائی کو روکو، اپنے بزور طاقت روکو. طاقت نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانو. اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، اور ہم میں وہ بھی نہیں رہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے. یہ رب کا اس کا مسئلہ انڈیویجول نہیں ہے. ہم تو بڑے آرام سے یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ یہ دین تو اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ کولیکٹیو ہے. یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم سب کو اس کو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ تو ایک تو بات یہ کہہ دی گئی. اب جب ہم تبلیغ کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو الٹیمیٹلی آگے سے ریزسٹنس تو آئے گی. پھر کسی کو جو ہے وہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو الٹیمیٹلی وہ غصے میں تو آئے گا، کیا مجھے برا کہہ رہے ہو؟ تو مجھے روک رہے ہو اس راہ سے. تو پھر کیا ہوگا اس شکل میں؟ اس صورت میں تمہارے اوپر اذیتوں کے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں، تمہارے اوپر الزامات بھی لگائے جا سکتے ہیں، استہزاء بھی اڑایا جا سکتا ہے، اذیتیں پہنچائی جا سکتی ہیں. تو تب کیا کرنا ہے؟ واصبر، صبر کرنا ہے. علی ما اصابک، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی زخم پہنچے، تو پھر صبر کرنا ہے. کس کے اوپر؟ کہ انڈیویجل کے لیے پہلے یہ کہا گیا، اور جب تم تبلیغ میں آؤ گے، جب اللہ کے احکامات کی بات کرو گے، اللہ کی چیزیں کھول کے دوسروں کے سامنے رکھو گے، تو آگے سے ریزسٹنس ہوگی. آگے سے لوگ جو ہے وہ لوگ اپنی اس ریت کو، اپنی ان نارمز کو نہیں چھوڑیں گے تمہارے کہنے کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں، کتنا جو ہے وہ تنگ کیا گیا آپ کو، کتنا جھٹلایا گیا آپ کو. تو کیا تھا؟ واصبر، صبر کرنا ہے. علی ما اصابک، جو تمہارے اوپر تمہیں کوئی پہنچے، کوئی مصیبت آئے، پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے. انا، بے شک، ذالکا، یہ ہے، من عزم الامور، عزم کہتے ہیں ہمت کو. ہے بڑی ہمت کا کام. ویسے یہ ہمیں نہیں ہو جائے گا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا، اور خندہ پیشانی سے تمام تنقید کو، اذیتوں کو برداشت کرنا. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبی کرتے ہیں. نبیوں نے جو ہے وہ یہ ماریں بھی کھائی ہیں، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، نبیوں کو جلا وطن بھی کیا گیا. تو یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ جو کام ہے نا، جو کچھ تمہیں اس کے اوپر پہنچے، اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، اور یہ بڑی ہی ہمت کے کام ہیں، یہ ایسے نہیں. اچھا، آگے پھر اگلی بات آ گئی، ولا تسر. تو سر لفظ کس کو کہتے ہیں؟ صاد این رے. اس کا معنی تھا پھلا لینا. بیسیکلی یہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے. اونٹ کی بیماری میں جس وقت اونٹ کی گردن بس ایسے ہو جاتی ہے، پھر وہ پھلا کے پھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے غرور سے اس نے جو ہے وہ پھلائی ہوئی ہے. تو عرب میں جب ایسی بیماری کسی اونٹ کو لگتی، اسی سے پھر مشابہ جو ہے وہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، فلانا تسر خدا کا، اس نے اپنے گال پھیلا لیے، اس نے اپنا منہ ادھر جو پھیر لیا ہوا ہے. پس مت پھیلانا خدا کا، خے دال گال کو کہتے ہیں کا. پس اپنے گال مت پھیلاؤ، للنا سے، لوگوں کے لیے. مطلب ہے کہ اکڑ میں مت آؤ،
تکبر مت کرو، مت جو ہے وہ تم جو ہے وہ تکبر کا شکار ہو، ولا تسر خداک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے گال مت پھلائے رکھنا، ولا تمشی، اور نہ تو تمشی لفظ کس سے ہے؟ مشیون سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا، اور نہ تو چلنا فی الارض، زمین میں، مراحا، مراحا اکڑ کے، اور تو زمین میں اکڑ کے مت چلنا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنا گال لوگوں کے لیے مت پھیلائے پھرنا، کہ لوگ تجھ سے بات کرنا چاہیں، تیری مدد چاہیں، اور تو منہ پھیلا کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا طوفانی چیز سمجھتا رہے، تیری گردن میں سریا اور تو جو ہے وہ نیچے دیکھے ہی نہ کہ تو لوگ اور بھی ہیں، اور زمین پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ چلنا، تکبر سے مت چلنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل، ہر، مختال، مختال کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو تکبر میں ہے، جو اپنے آپ کو توپ سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ بیسیکلی تو نکلا ہوا ہے خیل ان سے۔ خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ گھوڑا جو ہے وہ جب چال چلتا ہے اپنی، تو چال میں اس کی تال میں ایک شان، ایک تمکنت، ایک تکبر ہوتا ہے۔ اسی سے پھر جو ہے وہ لفظ جو ہے مختالن آ گیا، کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کوئی توپ چیز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر کی چیز سمجھتا ہے، اس کو مختالن کہتے ہیں۔ فخور، شیخی کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر ہے وہ اس کو دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ ہاں میں یہ چیز ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ جس محفل میں بیٹھوں، جو میں بات کروں، لوگ جو ہے وہ بس سمجھیں کہ میں ان لوگوں سے الگ ہوں کوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اللہ ہر شیخی بکھارنے والے تکبر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو وہ تکبر اپنی ذات میں مختالن، اور دوسرا فخور، فخر سے اس کو بتانے والا جو ہے کہ وہ بس سمجھے کہ میں ہی کچھ ہوں دوسروں کو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ کون سی اگزامپل کہاں پہ ہو سکتی ہے، ہر کوئی شخص جو دوسرے کا استہزاء اڑاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے۔ کسی کا مذاق اسی لیے اڑایا جاتا ہے جب سمجھا جاتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہے، میں اس کا مذاق اڑا بھی لوں گا تو میرا کیا بگاڑ لینا ہے اس میں۔ تو اللہ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا۔ وقصد، اقصد لفظ قاف صاد دال، اس کا معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ فی معیشے کا، معیشہ مشیون سے لفظ ہے، اپنی چال میں۔ یہاں پہ تو کہہ تو گیا اپنی چال میں، لیکن کون سی چال میں؟ ایک تو چال ہے زمین پہ چلنے والی جو ہم چلتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میانہ روی سے جو وہ چلتے تھے، کہ نہ تو اتنا سست کہ لگے کہ بندہ بیمار ہے، اور نہ اتنا تیز کہ بندہ جو ہے اس میں غرور میں آ جائے۔ تو یہاں پہ زندگی کی چال کہا گیا ہے۔ زندگی کی چال ہے کہ تمہارے ہر کام میں جو ہے وہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یا تو تم جو ہے وہ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ کسی کو ایک دمڑی تک نہ دو، اور یا کہ اتنا تم بانٹ دو کہ تمہارا اپنا ہاتھ خود پھیل جائے۔ تمہارے ہر کام میں میانہ روی ہونی چاہیے، تمہیں معتدل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وغزز، اچھا جب وغزز، غین زال، زال، اس کا مطلب ہوتا ہے پست رکھنا، نرم کرنا۔ وغزز من صوتے کا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آواز کو پست رکھنے کا کیوں؟ کون اونچی آواز میں بولتا ہے؟ ٹھہر جائیں پہلے، جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو بے دلیلہ شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اونچی آواز میں بولے گا۔ جو دلیل والا شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرے گا، اور دلائل سے چیز اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی آواز پست رکھنا اگر ہے دلائل سے بات کرنا، اور پھر اگر اونچی آواز سے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بات مانی جا سکتی ہے، تو سب سے قریب، سب سے بلند آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس کی بات کیوں نہیں مانی جا سکتی پھر؟ تو یہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے وغزز، اور پست رکھنا، نرم رکھنا، من صوتے کا، اپنی آواز کو، ان، بے شک، انکارا، انکر الاصوات، انکارا، کری، ناپسندیدہ، انکاری ہونے والی، ناپسندیدہ آوازوں میں سے، لصوتن، یقیناً آواز ہے، الحمیر۔ تو پھر اگر تم اونچی آواز کی اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے گدھے کی بات سنو، اس کی سب سے زیادہ اونچی آواز ہوتی ہے۔
وہ بے دلیلہ ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی کی نصیحتیں ہیں۔ آپ ایک چیز سے لے کے اوپر سے تک نیچے سے، کل ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے حکمت دی لقمان کو کہ شکر کرے، اور لقمان نے جب نصیحت کی تو سب سے پہلے بات کی بیٹا کسی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ جب کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لقمان کے لیے پھر ساتھ جو ہے وہ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کر دیا۔ اب یہی نصیحتیں آگے بڑھ رہی۔ پہلی بات جو یہاں پہ کہی گئی کہ چاہے وہ کوئی بھی خطا، کوئی غلطی، کوئی بدی، کوئی گناہ کچھ بھی ہو، چاہے اگر ہو وہ ایک رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانے سے برابر یہ نہیں کہ وہ رائی کا دانہ، مطلب حقیر ترین چیز، جس طرح فتیلہ کہا گیا، جس طرح نکیرہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کھجور کا وہ دھاگا جو گٹھلی کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس گھڑے میں گٹھلی کے جس گھڑے میں وہ دھاگا ہوتا ہے، اس کو حقیر ترین چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تم کوئی ایسی چیز مت کرنا جو تمہارے نزدیک حقیر ترین ہو، لیکن ہوگا کیا، اور چاہے وہ ہو کسی پتھر میں چھپی ہوئی، یا وہ ہو آسمانوں پہ، یا وہ ہو زمین میں، یات بہ اللہ، اللہ لے آئے گا اس کو۔ مت سمجھنا کہ گناہ کر لیا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مت سمجھنا کہ اس وقت جو ہے وہ کمرے میں بند ہوں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ دو تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ ذرا برابر ہوگی وہ بھی ہوگی، بھلائی ہوگی تب بھی وہاں دیکھو گے، برائی ہوگی تب بھی وہاں دیکھو گے۔ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ اس کو حقیر سمجھ کے مت کرنا۔ اگر تم کرو گے، چاہے وہ تم کتنی ہی رازداری سے کرو، یہاں پہ جو پتھر سے مراد ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، چاہے وہ ہو پس ہو وہ پتھر میں، مراد یہ ہے کہ جتنی بھی رازداری سے کرو گے، کہیں بھی چھپ کر کرو گے، آسمانوں کی بلندیوں کے پہ کرو گے، زمین کی گہرائیوں میں جا کے کرو گے، اللہ لے آئے گا اس کو۔ مت سمجھنا کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے، جو شیطان ہمیں جو ہے وہ پھسلاتا ہے، کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور شیطان گناہ کروا کے سب سے پہلے اس کے اشتہار بھی وہی لگاتا ہے، وہی جو ہے دوسروں کو آگے پکڑ کے لا کے کہتا ہے اور دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ بے شک اللہ لطیف خبیر، بے شک وہ چھوٹی چھوٹی بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، اب پہلی بات اللہ کا ذکر قائم کرنا۔ اللہ کے ذکر قائم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ذکر قرآن ہے اللہ کا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پابندی لانے کے لیے، کنٹینیوٹی لانے کے لیے، تاکہ ہر کچھ دیر کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمیں کسی کے کہے کے اوپر جو ہے وہ جس کے غلام ہے اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں یہ باتیں کون یاد کراتا ہے؟ یہ باتیں نماز یاد کراتی ہے، اور پھر نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا۔ قائم کرنا کہ اس کو اس طرح کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رہے۔ ٹیڑھ کیسے رہ جاتی ہے؟ کہ جب ہم نماز میں بیٹھ کے کچھ وعدہ عہد و پیمان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی ہماری وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس میں سے۔ تو پہلی بات کہے گی اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، نماز قائم کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد یہ صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے وہ ایک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا جاؤ جا کے اس بستی کو اڑا دو، کہا اللہ وہاں پہ تیرا وہ بندہ رہتا ہے جس نے آج تک جو ہے وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اگر اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ پھینکو، اس کے اوپر پوری بستی کو پھینکو۔ وہ صرف اپنی ذات میں مگن رہا، اس نے دائیں بائیں بندوں کو کچھ نہیں کہا، خود اس لائن پہ لگ کے اقیم الصلاۃ، اس کے بعد پھر وہ فریضہ جو نبیوں کا فریضہ ہے، امر بالمعروف انہا عن المنکر، بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ اور جب تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں تکلیفیں بھی پہنچیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، واصبر ما اصابک، پھر اس کے اوپر صبر کرنا جو تمہیں تکلیف پہنچے۔ صبر کرنا، اپنا کیا صبر؟ یہ کہ اپنا وہ مقصد مت چھوڑ دینا جو اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، جو اللہ نے نبیوں کو، بیسیکلی نبیوں کا ہے، لیکن نبی چلے گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام جو ہے اللہ اپنے بندوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے اوپر جو تمہیں تکلیف پہنچے، کوئی تمہیں ستائے، کوئی تمہیں مارے، کوئی پیٹے، کوئی تمہاری، ظاہر ہے جب تم کسی کا برائی سے ہاتھ روکنے چاہو گے یا زبان سے اس کو برا بھلا کہو گے تو الٹیمیٹلی اس کو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، تمہارے جو ہے وہ اس آگے کھڑا ہوگا، تمہیں جھٹلائے گا، تمہیں اذیتیں دے گا، تمہارا تمسخر اڑائے گا۔ تو پھر جب ایسی صورت ہو تو پھر صبر کرنا ہے، واصبر ما اصابک۔
ان ذالک بے شک یہ ہیں من عزم الامور بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور پھر ولا تسر نہ تو پھیلا لینا خدا خدا کا، ہاں جی یہ تسائر یہ اس کے اوپر شد ہے، تسائر، اور نہ تو پھیلا لینا خدا کا، خدا گال اپنا پھلا لینا للناس لوگوں کے لیے، اپنا منہ پھلا کے مت پھرتے رہنا جس سے پتہ چلے کہ کوئی تم نے بات کی تو آگے کہ کوئی تم سے بات کرنا چاہے گا اور کوئی تم سے کام چاہے گا، تم آگے سے جو ہے وہ اس کو انکار کرو گے، لوگ سمجھیں گے اس کے کیا منہ لگنا، اس نے تو آگے سے کوئی برا لفظ ہی بولنا ہے، اس نے تو تمہاری طرف چلنا ہی نہیں ہے۔ مت منہ پھلائے رکھنا اپنا، مت اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں محاورہ کہ اس کی گردن میں سریا آ گیا وہ تو نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بس مت اپنا جو ہے وہ تم منہ پھیلا رکھنا لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض، اور نہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل مختال فخور، مختال جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ خیل ان سے ہے، خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، خیل ہوتا ہے یا خیل ہوتا ہے گھوڑا، اب گھوڑا چونکہ ایک تکبرانہ چال چلتا ہے، اسی سے یہاں پہ لیا گیا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت توپ ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ تکبر میں رہتا ہے ہر وقت، فخور، اور جو فخر سے اتراتے ہوئے شیخی کرتے ہوئے بتاتا بھی ہے لوگوں کو کہ میں وہ ہوں جس سے مجھ جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر شیخی خور تکبر والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر وقصد، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، زندگی کی چال میں، ہم نے اس کو محدود کر دیا صرف چلنے کی حد تک نہیں، تمہاری زندگی کی چال میں جو بھی تم نے کام کرنے ہیں میانہ رہ کے جو ہے وہ اختیار کرنے ہیں۔ اور وغزز، اور من صوتے کا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی آواز بول کے جو ہے وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، جو اونچی آواز میں بولتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، بات وہی ہوتی ہے جو دلائل کے ساتھ کی جائے، بغیر دلیل کے بات کی گئی چاہے وہ کتنی بھی اونچی آواز میں ہو، تو اگر ایسے ہی ہونا ہو تو سب سے اونچی اور کریہ اور ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، پھر اس کی بات سب سے پہلے جو ہے وہ مان لینی چاہیے۔ یہاں پہ کہا گیا وغزز، اور پست رکھنا اپنی آواز کو، بے شک انکارا الاصوات، سب سے ناپسندیدہ کریہ آواز، اونچی آواز، لصوت الحمیر، یقیناً گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں نہیں کہا گیا، یہ میرے اور آپ کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، یہ نصیحتیں ہمیں کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں چونکہ ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، تو جو وہ کہہ رہے تھے وہ سارا کا سارا اللہ نے ان کی باتیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ریپیٹ کر دیں، بیان کر دیں۔ تو کون کہتا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے؟ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں، یہ باتیں آج ہی ہمارے اوپر ویسے ہی جو ہے وہ پوری اترتی ہیں اور رہتی دنیا تک ویسے ہی رہیں گی۔ کوئی ہے ایسی بات جو مجھے اور آپ کو نہ کہی گئی ہو؟ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے جو یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔